السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37، یعنی 36 اور 37 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ اس وقت انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا؟ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں قرآن حکیم جیسی نعمت کا ذکر کیا گیا تھا کہ جس کو یہ نعمت پہلی، جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور انکار نہیں کیا، اس کو قبول کیا، وہ امت مسلمہ کہلائی۔ اور اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو جو بحیثیت وارث انہیں ملی وہ پورا کر دیا تو اللہ کی جنت انہیں عطا، نعمت بری جنتیں عطا ہوں گی۔ اور یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں جنہوں نے قرآن حکیم کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس قرآن حکیم کو تسلیم نہیں کیا اور اس کا صاف انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جنہوں نے بے سوچے سمجھے اس قرآن حکیم جیسی شاندار دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام پہ جہنم ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا جانتے بوجھتے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس طرح ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے اس غلط رویے کا، اس کفر کا۔ اور پھر ایک بات ایسی فرمائی گئی کہ جس سے سمجھ کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں کہ یعنی ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ موت تو ایک مرتبہ آنی تھی، وہ دنیا میں آ چکی، پھر موت بھی ختم ہو جائے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی پھر۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس آگ میں جلتے ہی رہیں گے، مستقل جلتے رہیں گے، مرنے بھی نہیں پائیں گے۔ اس سے اندازہ لگائی کہ بڑھ کے عذاب اور کیا ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمی بھی نہیں کی جائے گی جہنم کے عذاب میں، یعنی اگر وہ سخت کافر تھے، کٹر کافر تھے، تو ان کے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور وہاں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اور پکار پکار کی اللہ سے گزارش کریں کہ ہمیں یہاں سے نکال لے، اس جہنم سے، اس عذاب سے نکال لے، ہم یقیناً نیک عمل کریں گے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، اب کی دفعہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کی۔ لیکن وہاں تو قصہ تمام ہو چکا ہوگا، زندگی ایک بار ملنی تھی جو مل چکی، اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ چکی تھے وہ جو انہوں نے مان کے نہیں دیں، اس کا انکار کیا، تو اب دوبارہ زندگی کا کوئی سوال ہی نہیں پڑتا۔ اب تو پچھلی زندگی کے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور بڑی اچھی بات ایسے لوگوں کے اس چیخ و پکار کے جواب میں کہی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا تو ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم کو سبق لینا حاصل کرنا چاہتے تو کرتے؟ یقیناً
یعنی سن بلوغت تک تو چلو بچے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، اس وقت تک اگر وہ انکار کریں یا ایمان نہ لائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں بھی عقل سمجھ نہیں ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بخش بھی دے گا۔ لیکن جب پھر جوان ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ ان باتوں کو نہ سمجھیں اور انکار پر جمے رہیں تو پھر ایسے لوگوں کا انجام تو برا ہوگا ہی، یہاں تک کہ وہ پھر اسی انکار کی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی خاصی وقفہ ہوتا ہے، یعنی جوانی سے لے کر موت تک کا، بڑھاپا اور پھر موت، اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکتا ہے، حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اس طرح مائل ہو، یہ چاہے، یہ خواہش کرے، کوشش کرے، تب تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر کفر میں ڈوبا رہے، اپنے حالات میں مست رہے، آخرت کی کوئی فکر نہ کرے، اور اپنے بزرگوں کے کہنے پر، بڑوں کے کہنے پر، جو خود بھی بدکار تھے، انکاری تھے، انہی کے کہنے پر چلتا رہے، وہ جو شرک کرتے رہے ان پر وہ بھی شرک کرتا رہے اسی طرح، تو پھر کیسے سدھر سکتا ہے؟ پھر کیسے آدمی صحیح راہ پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے خواہش، ایک ول اور ایک ارادے کی بھی تو ضرورت ہے، اور جو بہت سے لوگوں میں پایا ہی نہیں جاتا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر ہمیں دی ہے کہ جوانی، عام طور سے جو پہلے مر جاتے ہوں گے، جنہیں موقع نہیں ملا، وہ ان کی بات الگ ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان کی کوئی مغفرت کر دے، لیکن جو سن بلغت کو پہنچتے ہیں اور پھر بڑھاپے تک جاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت مہلت ہے۔ زندگی میں ان کو کئی مرتبہ ایسے موقع ملتے ہیں کہ اگر چاہیں تو سنبھل جائیں، اپنی غلطیوں کو پہچان لیں اور ان کو ترک کر دیں۔ اور پھر خاص طور سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے، جس وقت کہ یہ قرآن پہلی مرتبہ سنایا جا رہا تھا، کہ تمہارے پاس تو متنبہ کرنے والا آ چکا تھا، یعنی نہ صرف یہ کتاب موجود ہے بلکہ اس کا لانے والا بھی موجود ہے۔ کوئی تم کو الجھن ہو، کوئی سوال ہو تو تم ان سے کر سکتے تھے، وضاحت طلب کر سکتے تھے، وہ تمہارے درمیان میں تھا، اس وقت بھی تم نے کفر کیا، لیکن پھر بھی آج اس کی کتاب موجود ہے جو حق و باطل کو فرق کرتی ہے، اچھے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے۔ اب بھی چاہو، بعد والے کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے، اب بھی چاہو تو اس کو پڑھو، سمجھو، سبق حاصل کرو، لیکن اس وقت چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس وقت تو صرف زیادہ بھگتنی ہوگی۔ ان باتوں سے اور اس قرآن سے اگر چاہیں تو لوگ آج بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے آخرت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس انجام کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی زندگی سدھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے جو ان باتوں پر غور کریں، اور کسی طرح بھی اگر انہیں کہیں سے میسر آ جائے قرآن کی کوئی بات تو اس کو حاصل کریں، اس پہ سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ایمان لے آئیں، ایمان لینے پہ پھر کوئی تاخیر نہ کریں، کیونکہ پھر عمر ایک وقت ختم ہونے والی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو جب تک زندہ ہیں کوشش کریں ان باتوں کو سمجھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کے پیغام کو سمجھ لیں، اور اپنا سدھار کر لیں، اپنے آخرت بنا لیں، کیونکہ مرنا تو بہرحال ایک دن ہے ہی، تو کیوں نہ پھر کم سے کم آخرت، جو زندگی جیسے تیسی گزر ہونی تھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کم سے کم آخرت تو بہتر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔